بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایکٹیو ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں عیسیٰ نقوی صاحب۔ عیسیٰ نقوی صاحب، ایک چیز اور بڑی مزے کی انہوں نے کہی تھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کرنا تو بہت دور کی بات ہے، میرے لیے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ عمران خان نے میرا نام لیا۔ ہاں، یہ دیکھیں نا آپ، ایک شخص جس کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، جس شخص کو یہ بھی دوسرا ظاہر ہے کہ جو سہیل آفریدی صاحب ہیں ان کا بطور وزیر اعلیٰ کنڈکٹ کیسا ہوگا، اس کے اوپر بہت زیادہ کوئی ڈیفینیٹ اندازے نہیں لگائے جا سکتے ان سے اس ملاقات کے بعد بھی۔ اس کی وجہ ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ اس تگ و دو میں ہو، وہ اس ریس میں ہو کہ اس نے وزیر اعلیٰ بننا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس نے اپنے ذہن میں کچھ منصوبہ بنایا ہوتا ہے کہ جب میں وزیر اعلیٰ بنوں گا تو میں کیا کروں گا۔ ایک شخص جو اس ریس میں ہی نہیں تھا، کہیں بھی موجود نہیں تھا، تو اس نے اپنا ذہن کہیں سے نہیں بنایا ہوا تھا، اور جو پاکستان کی پولیٹیکل گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس میں نہ اگر آپ کی اربوں کی جائیدادیں ہیں، نہ آپ کے بڑے بڑے کاروبار ہیں، نہ آپ کے کو بہت بڑا سالڈ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، نہ آپ کا سیاسی خانوادہ ہے، نہ آپ کا پردادا دادا باپ، آپ کے چچا، آپ کے بھائی سیاست میں ہیں، تو آپ کو تو معلوم ہے کہ آپ کے نام اتنا بڑا قرآن نہیں کھول سکتا۔ تو ظاہر ہے کہ آپ نے پھر وہ منصوبہ بندی نہیں کی ہوتی۔ تو تجربے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وزیر اعلیٰ کے منصب کے لیے ان کے پاس وہ والا تجربہ موجود نہیں ہے، لیکن یہی ان کا ایک پلس پوائنٹ بھی بن سکتا ہے۔ جہاں ایک نیگیٹو پوائنٹ بن سکتا ہے، ایک تو ظاہر ہے کہ ایک پرخار راستہ ہے جہاں پر ان کے وفاق کے ساتھ یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ بیلنس کیسے کریٹ کرتے ہیں۔ پارٹی کے معاملات، پارٹی کا تنظیمی عہدہ رکھتے ہوئے چلانا، یہ ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کر سکتی ہے، and they need best man for that job۔ لیکن جب آپ چیف ایگزیکٹو بن جاتے ہیں کسی پروونس کے، آپ حکومت بن جاتے ہیں، تو پھر بطور حکومت آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی کی طرف نہیں ہوتی۔ آپ نے اپنے پورے پروونس کو کیٹر کرنا ہے۔ آپ نے نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، JUIF ہو، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی آپ کی اپوزیشن جماعت ہے یا آپ کی حلیف جماعت ہے، آپ کی حریف جماعت ہے، کوئی بھی ہے، آپ کو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ آپ نے صوبے کے عوام کے لیے کام کرنا ہے، اور پھر آپ نے آئین پاکستان کے تحت وفاق کی ایک اکائی ہونے کے ناطے آپ نے وہ اس دائرے میں رہتے ہوئے کام کرنا ہے جہاں پر آپ آئین اور قانون پر کاربند رہتے ہوئے اپنی پارٹی کے انٹرسٹ کو بھی سرو کر سکیں اور اپنے لوگوں کو بھی بیسٹ سرو کر سکیں۔ تو یہ بیلنس وہ کیسے کریٹ کر پائیں گے یا نہیں، یہ ظاہر ہے کہ ایک سوال موجود ہے۔ ذرا اس سے پہلے کہ میں کچھ اور اپنی جو مزید آبزرویشنز ہیں وہ شیئر کروں، آج یہ بتائیں کہ جو آپ کی پھر نعیم پنجوتا صاحب سے بھی بات ہوئی، کیا ہونے جا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کیونکہ جیسا کہ آپ نے بتایا نا کہ ایک درخواست ان کی جانب سے کی گئی وفاق سے، سیکرٹری داخلہ اور ایون پنجاب کے ہوم سیکرٹری جو ہیں ان سے، کہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے اس ملاقات کو جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب سے۔ اس کے اوپر ابھی تک جب ہم وہاں سے نکلے ہیں کوئی رد عمل، کوئی اس کے اوپر رسپانس نہیں آیا تھا وفاق کی جانب سے۔ تو اس پر انہوں نے اپنی جو لیگل ٹیم ہے اس کے ساتھ بتایا جا رہا ہے مشاورت کی ہے، اور اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ باقاعدہ طور پر ایک درخواست بھیجی جائے گی جناب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے پاس، یعنی آفریدی کا آفریدی سے رابطہ جی ہاں۔ اور دوسری ایک درخواست یہ بھی غور کیا جا رہا ہے کہ شاید آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان صاحب یا آئینی بینچز کی جو کمیٹی ہے اس کو بھیجی جائے۔ اب یہ درخواست ہوگی یا خط ہوگا، بہرحال یہ پیٹیشن نہیں ہوگی، کیونکہ ایک تو ہے آئین کے آرٹیکل 183(1) کے تحت درخواست، 184(1) کے تحت درخواست دائر ہوتی ہے، جہاں دو حکومتوں، چاہے وفاق اور صوبائی حکومت یا دو صوبائی حکومتوں کے درمیان کنفلکٹ آ جائے، تصفیہ ہو جائے، کوئی تصفیہ طلب معاملہ آ جائے، تو اس کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ وہ بہرحال انہیں یہ خدشات ہیں کہ ماضی میں بھی اس طرح کی درخواستیں کی گئی ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کی غالباً جانب سے، تو ان پر کچھ ہوا نہیں، لہٰذا ہم ان سے ایک خط یا ایک درخواست کی صورت میں جناب چیف جسٹس سے کہیں گے کہ اب ہم نے باقاعدہ طور پر جب رجوع کیا ہے متعلقہ اداروں سے اور ہماری ملاقات پھر بھی نہیں کروائی جا رہی، اور یہ ایک چیف ایگزیکٹو ہے، اگر نہیں کروائی جاتی، ہاں جی، تو بطور ایک چیف ایگزیکٹو کی ان کا رائٹ ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کر سکے۔ تو اس میں اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے چل کر، لیکن یہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے اب یہ تو طے کر لیا ہے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ اگر یہ کم از کم ایسا نہیں ہوگا کہ میں نے درخواست کی اور میری درخواست اگر منظور نہیں ہوتی تو میں یہیں بیٹھا رہوں گا۔ انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ وہ آج آ رہے ہیں یہاں پر اڈیالہ جیل میں،
اور ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، انہوں نے تو یہاں پر آنا ہے اور پوری کوشش کرنی ہے، اگر وفاق اجازت دے یا نہ دے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عدالت کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ اب سب سے پہلے تو کردار ہے اس گورنمنٹ کا جو اس وقت وفاق پہ بیٹھی ہے، ان کو بھی دیکھنا ہوگا کہ بھائی آپ نے اگر شروعات کرنی ہے تو ایک مثبت نوٹ سے شروعات ہونی چاہیے. اگر آپ پہلے ہی دن ایک شخص حلف اٹھاتا ہے اور ایک درخواست جو جائز درخواست ہے، کوئی ناجائز درخواست بھی نہیں ہے، وہ کرتا ہے آپ کو، اور آپ اسے اگر انکار کر دیتے ہیں یا اس درخواست کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو اس سے بڑا ایک نیگیٹو تاثر جائے گا. تو یہاں پر وفاق کو بھی سوچنا ہوگا، اور اگر وفاق یہ بات نہیں ذہن میں لاتا تو پھر چیف جسٹس آف پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اور میرا ذاتی رائے بھی ہے، میرا خیال یہ ہے، میرا گمان یہ ہے کہ اس ملاقات میں شاید کوئی رکھنا نہیں ہوگا، یہ ملاقات ہو جائے گی. البتہ دونوں آپشنز میں سے وہ کیا آج چوز کرتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں رائے کا اظہار سم ہاؤ جو ہم جہاں پر جب ہم موجود تھے تو ہوا تھا. ایک رائے یہ تھی کہ شاید ان کو آنا چاہیے اسلام آباد، آ کر وہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں موجود رہیں اور انتظار کریں کہ وفاق کی طرف سے، پنجاب کی طرف سے جواب کیا آتا ہے. دوسری رائے وہاں پر یہ تھی کہ وہ ڈائریکٹ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچیں گے اینڈ ہی ول ویٹ کہ ان کو ملاقات کا موقع مل جائے. بٹ دونوں صورتوں میں آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، ایک ان کی ملاقات کے حوالے سے، دوسرا جو صنم جاوید کے حوالے سے انہوں نے آئی جی خیبر پختونخوا سے رپورٹ مانگی ہے، اس کا بھی انتظار کرنا ہوگا. پھر دوسری کچھ آبزرویشنز ظاہر ہے کہ ایک بڑی ابھر کر چیز سامنے آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں جو اندرونی لڑائیاں جاری تھیں، اس ایک ڈیسیجن کے بعد گنڈا پور صاحب کی حکومت کے خاتمے اور ایک نئی حکومت کے قیام کے دوران وہ ایک ایسا پیریڈ کریٹ ہوا ہے کہ جس میں تحریک انصاف کی آپسی لڑائیاں جو ہیں وہ بیک برنر پر چلی گئی ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ جیسے بالکل پارٹی 100% یونائٹ ہو گئی ہے، دوبارہ سے ان کو ایک پرپز مل گیا ہے، کاز مل گیا ہے، اور سب سہیل آفریدی صاحب کے. اچھا، میری اس میں ظاہر ہے کہ آبزرویشن جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے. ظاہر ہے کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ بجٹ جب پاس ہونا ہوتا ہے، ہم نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم دیکھا ہے، تو بجٹ سے پہلے کچھ خبریں جو ہیں وہ بہت اب روٹین میٹر بن چکی ہیں. فار ایگزامپل، ہر بجٹ سے پہلے اور ہر اس حکومت کے بجٹ سے پہلے جو حکومت ووٹس کے معاملے میں کو بہت تگڑی نہیں ہوتی، جس کا نمبر پورا سورا ہوتا ہے یا کرنا پڑتا ہے، اس کی خبر یہ چلتی ہے کہ بجٹ کے فوری بعد کابینہ میں رد و بدل ہونے جا رہا ہے، نئے ممبرز آنے جا رہے ہیں، نئے چہرے، کچھ محکمے تبدیل ہونے والے ہیں. تو تمام کے تمام وزراء، تمام ایم این ایز یہاں پر جناب بڑی اپنی پریزنس، بڑھ چڑھ کر بجٹ کا دفاع، لمبی چوڑی تقریریں، تو سب چیزیں جو ہے وہ ان آرڈر آ جاتی ہیں. سب کو لگتا ہے کہ جناب اس کے فوراً بعد، بجٹ کے بعد ہونا ہے تو شاید ہماری اس پرفارمنس کے نتیجے میں ہمیں کچھ مل جائے. دوسرا کیا ہوتا ہے، دوسرا یہ معاملہ کہ جب آپ نے دیکھا کہ ابھی پچھلے دنوں جب تحریک انصاف نے ایک پروٹیسٹ کی کال اناؤنس کی، تو اچانک سے آپ نے پولیس کے کچھ اعلیٰ ترین افسران کو سنا کہ جب انہوں نے اپنے جوانوں سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ بہت جلد ہم تنخواہوں میں کوئی بڑا لیوکریٹو قسم کا اضافہ کرنے، مراعات میں اضافہ، اور سب کو جناب کوئی ترقیاں ہونے والی ہیں، کچھ اس قسم کا معاملہ. اور پھر ان پولیس کے جوانوں نے تحریک انصاف کے اس احتجاج کا بڑا ڈٹ کے جناب اس کے ساتھ جو بھی کرنا تھا وہ کیا. تو یہ ابھی جو پیریڈ ہے جس میں انہوں نے اپنی کابینہ تشکیل دینی ہے، تو ظاہر ہے کہ سب لوگ اپنے اپنے گروپس جو ہیں وہ اس وقت لابنگ کر رہے ہوں گے کہ چلیں، وزیر اعلیٰ تو عمران خان نے بنانا تھا، جس کو بنا دیا، اب وزیر اعلیٰ سے ہم لے سکتے ہیں وزارت. تو وہ تھوڑے جس کو مل جائے گا وہ واہ واہ کرے گا. اتنی وزارتیں تو نہیں ہوتی کہ آپ ہر ایک کو جناب ہر ایم پی اے کو راضی رکھ سکیں. وہ کس کس کو کیا عہدہ دیتے ہیں اور اس کے بعد کا منظرنامہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہوگی دیکھنے کی. دوسرا ظاہر ہے کہ جس طرح میں نے آغاز میں کہا کہ ان کا ابھی جو پالیٹکس ہے، جس کو محلاتی سازشیں کہتے ہیں، ان کے ساتھ اس طریقے کا پالا نہیں پڑا. تو اپنی کولیگز بھی یہ بتاتے ہیں کہ اپنی گفتگو میں بھی ہی واز ویری اسٹریٹ فارورڈ جس طریقے سے وہ بات کر رہے تھے. یہ ظاہر ہے کہ یہ گفتگو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی اتنی زیادہ پاکستان میں یا دنیا بھر میں کہیں بھی پسند نہیں کی جاتی. گفتگو وہی پسند کی جاتی ہے جو شہباز شریف صاحب نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کی، جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ گل ہی مک گئی، ہوں میرے کو کہن جوگا کچھ رہا نہیں، وہ گھر چلیے. اب گھر جانے کی بات آئی. پیچھے جارجیا میلونی جو ہے وہ اپنے ہونٹوں کے اوپر انگلیاں رکھ کے اپنی آنکھیں ڈھیلے گھما رہی تھیں. کائر سٹارمر
باقی لوگ جو کھڑے ہوئے تھے وہ سارے انگشت بدندہ تھے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو میلہ لوٹ لیا شہباز شریف نے. تو یہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ سہیل آفریدی میلہ لوٹنے والے نہیں ہیں, اور کچھ انہوں نے اپنے تجربات بطور وزیر جو اور مشیر بھی وہ رہے, تو وہ جو انہوں نے شیئر کیے اس سے بھی آپ کو یہی اندازہ ملتا ہے کہ ایک اچھا کمفرٹیبل ورکنگ ریلیشن شپ بن گیا تو بن گیا, لیکن بننے والی کچھ چیزیں اس طریقے سے موجود نہیں ہیں. تو یہ اب سٹائل کیسا چلتا ہے اور پھر ان کی جو پاپولیرٹی یوتھ میں ہے وہ ایک دلچسپ پہلو ہے. پھر بہت ساری ظاہر ہے کہ ایسی باتیں بھی ہوئیں جو آف دا ریکارڈ تھی سنس, تو اس کو ظاہر ہے کہ ظاہری بات ہے ابھی یہاں پر شیئر نہیں کیا جا سکتا, لیکن یہ ضرور ہے کہ اس ملاقات سے جو میں نے امپریشن لیا ہے کہ کو بہت زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک بہت لمبا عرصہ لگے گا آپ کو اس کا کوئی نتیجہ نکالنے میں, اور ان کی حکومت کتنی سٹیبل رہ پاتی ہے, چل پاتی ہے, اس کے لیے بھی کوئی بہت لمبا انتظار نہیں کرنا پڑے گا. اگلے چند دنوں چند ہفتوں میں چیزیں جس طریقے سے تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, اس سردی میں بڑی سیاسی گرمی پڑنے والی ہے. چلیں بہرحال دیکھتے ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے ابھی یہاں پر انہیں ڈسکلوز تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن انڈرسٹینڈنگ کافی ہو چکی ہے کہ اب آگے کیا جو چیزیں آف دا ریکارڈ تھیں وہ ڈسکلوز نہیں کی جا سکتی. باقی تو ہم وی وینٹ دیر ایز اے جرنلسٹ, تو وہاں کی ہر چیز اگر کسی چیز سے کہہ دیا جائے کہ یہ آف دا ریکارڈ ہے, شاید ابھی یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے, اس کے بعد پھر. ہاں, دوسرا یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ وہ ہر چیز لگتا یہی ہے کہ انہوں نے اپنا کسی بھی معاملے پر مائنڈ میک اپ نہیں کیا ہوا. جی ہاں, وہ تمام کی تمام گائیڈنس کے لیے عمران خان کی طرف دیکھیں گے, اپنی کابینہ کے لیے بھی, اپنے دیگر معاملات کے حوالے سے بھی, انہوں نے کس سے کتنا کیسا کیا رابطہ رکھنا ہے اس حوالے سے بھی. میرا خیال ہے کہ یہ جو پہلی ملاقات ہے یہ جب ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو اس کے نتائج نظر آنا شروع ہو جائیں گے. بالکل صحیح. آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی. ناظرین, مجھے اس نقوی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.